کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ہر کسی کے منہ نہیں رکھتے، وہ جاہلوں کو دیکھ کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج محلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ان پڑھ پن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے جہالت کی وجہ سے، بتاؤں آپ کو جب تک بیوی بھی پڑی ہوتی تھی اور میاں بھی پڑا ہوتا تھا تو جب تک بیوی زندہ رہتی تھی اس کی زندگی میں بخارا اور سمرقند جیسے شہر اس کی محبت میں بنائے جاتے تھے، اور پڑھا لکھا شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنایا کرتا تھا۔ جب سے ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، کہا پہلے وہ تو بادشاہ تھا، میں نے کہا بادشاہ کا تاج محل بنایا، پڑھا لکھا شوہر تاج محل نہیں بنا سکتا، کم سے کم کوئی غزل تو ضرور نظر کر دیتا ہے، کوئی کلام تو ضرور نظر کر دیتا ہے، اور نہیں کچھ کرتا تو کم سے کم محبت کے جملے بول دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے شوہروں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اللہ اکبر، اس شان سے گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو کہتے ہو یہاں اپنے بچوں کو کیوں پڑھائے؟ نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم بچوں کے شعور، ان کی فکر اور ان کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے مولانا پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، میں نے کہا پڑھائی صرف مہنگی ہو گئی، کپڑے مہنگے نہیں ہوئے، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل مہنگا نہیں ہوا؟ کبھی شو روم سے یہ کہہ کے پلٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آج سے 50 سال پہلے کبھی سنا تھا 21,000 کے جوتے، 51,000 کے جوتے، 5 لاکھ کے جوتے کبھی سنا تھا 50 سال پہلے؟ اتنے مہنگے مہنگے جوتے مل رہے ہیں، 50,000 کے 2 لاکھ کے جوتے، وہ لوگ خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ کم سے کم غریب آدمی 5,000 والا تو پہنتا ہی ہے بھائی۔ تو آپ شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے؟ آپ ٹی شرٹ اور جینس کے شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جینس اور ٹی شرٹ مہنگی ہو گئی؟ آپ آئی فون کے شو روم سے یہ کہہ کے نہیں لوٹے کہ آئی فون مہنگا ہو گیا؟ میرے بھائی فون بھی تو مہنگا ہوا، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، جوتے بھی تو مہنگے ہوئے، کیمرے بھی تو مہنگے ہوئے، شادی ہال بھی تو مہنگے ہوئے، شادیاں بھی تو مہنگی ہوئی، حتیٰ کہ چائے بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا، دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ تو مہنگائی کے دور میں دودھ مہنگا ہونے کی بنیاد پر کیا تم نے بغیر دودھ کی چائے پینا شروع کی؟ کیا شکر مہنگی ہونے کی بنیاد پر تم نے بغیر شکر کی چائے پینا شروع کی؟ کیا جوتے مہنگے ہونے کی بنیاد پر تم نے ننگے پیر گلیوں میں چلنا شروع کیا؟ ہر مہنگی چیز کو جب اس کا مقابلہ کرتے ہو تو تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو بہانہ مت بناؤ، کتنی محنت کرنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اگر بہنوں کو چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ کاٹے، اگر کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑے تو جائے۔ بھائیوں کو کہتا ہوں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو۔ اور ماہرہ مطالعہ کے ہمارے سرکاروں نے مرشدوں نے پیغام دیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ کیا ہے 10 سال صرف محنت کر لو، 10 سال۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میں اپنے دل کے درد کے طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں 10 سال، 1 دہائی پورا ملک مل کر ہندوستان میں ہم 30 کروڑ ہے، 30 کروڑ۔ الحمدللہ آپ حضرات کو چاہیے کہ لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، لوگ کچھ کہیں جواب مت دو، چھیڑے جواب مت دو، گالی دے جواب مت دو، نفرت کے بدلے میں نفرت کی بولی مت بولو۔ 10 سال تک کے ایجوکیشن پر محنت کرو، دینداری میں محنت کرو، آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ملک کی ضرورت بنو۔ جو آج تم سے تمہاری وفا کی سند مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر پیچھے نہ پھرے تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں، توجہ، بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، آخری میں ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں، میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ توجہ کریں، دھیان دیں، توجہ کریں۔ آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات۔ اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے، اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے، تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن دے کے۔ کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں
اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں. بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سننا. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے. جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا. جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا. آسان مثال, پوری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بولو بھائی, مل کے بولو کرتا ہو تو بولو کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے, ماں کے دل میں اللہ نے بچوں کے لیے وہ محبت ڈالی ہے کہ ماں مر جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, مگر اس کے دل سے بچوں کی محبت نہیں نکلتی. اس پر ہمارے گھروں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں. آج وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, عنوان آ گیا تو بتا دوں, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے. کتوں کو گھر میں بستروں کے ساتھ میں لے کے سوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کرتے ہیں. بلیوں کے لیے انٹرنیٹ سے کھانے منگاتے ہیں اور ماں باپ کو روٹی کے ٹکڑوں کو ترساتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک جگہ مجھ سے کسی مفکر نے پوچھا کہ سید یہ بتا کہ لوگ کتوں کو اور بلی کو اپنے بستر میں لے کے کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے, اور صبح صبح جھوٹے منہ اٹھتے ہیں, کتے کو پیشاب کراتے ہیں, بلی کو پیشاب کراتے ہیں, بسکٹ کتوں کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ سے پیار کا حکم دیا, تو نہیں کرتا تو جا, اگر تو ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو میں نے کتوں کی محبت تجھ پہ مسلط کر دی. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا تو جا کتے کی خدمت کر, جا بلی کی خدمت کر. یہ حالات ہو گئے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہرحال ماں کی ممتا کا حال کیا سن لو. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی سے اس نے کہا میرے ساتھ شادی کر. تو لڑکی نے کہا تیری ماں کا دل اگر تو نکال کر کے لا کے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گی. اس نے ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, گھر گیا, ماں انتظار میں بیٹھی تھی, ماں پہ حملہ کیا اور ماں پہ حملہ کر کے اس کو مارا, اس کا سینہ چیرا, سینے سے دل نکالا اور دل نکال کر کے جب دوڑتے جا رہا تھا, بھاگتے جا رہا تھا کہ جلدی سے اپنی محبوبہ کو دل پیش کر دے, ماں کا کٹا ہوا دل. تو جیسے ہی جانے لگا جلدی میں ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگی تو گر پڑا, ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا, دھڑکتا ہوا دل چھوٹا. اس لیے کہ انتقال کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے تھے, ابھی جلدی ماں مری تھی, دل چھوٹا. جیسے ہی دل چھوٹا اٹھا, سنبھلا اور سنبھلنے کے بعد جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کیے تو ماں کے دل کے قریب جا کر اٹھاتا ہے, اور اٹھاتا ہے تو اس دل سے کٹے ہوئے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی. یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے کہا جاتا ہے, سچ کہا تھا کہ یہ اللہ جانے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھنا جو ماں باپ سے بے وفائی کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. اس لڑکی نے جب دیکھا کہ وہ اس کا محبوب دل لے کر آیا ہے تو کہا میں تیرے ساتھ کیا شادی کروں, جو ماں کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ماں کی ممتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, بوجھ بنتے ہیں, اتار دیے جاتے ہیں, اٹھا دیے جاتے ہیں, پھینک دیے جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, جب تک بچہ 2-3 کلو کا 5 کلو کا ہوتا ہے ماں گودی میں اٹھا کے لے کے پھرتی ہے. جب بچہ اتنا وزنی ہو جائے کہ 10-11 کلو کا ہو جائے, اٹھانے کے قابل نہ رہے, بوجھ بن جائے, تو ماں بھی گود میں لینا بولو بھائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی. تو بوجھ بنے تو ماں کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے, بوجھ بنے تو باپ کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے. پتا چلا دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک بوجھ بننے والے اور ایک بوجھ اٹھانے والے. ایک ضرورت بننے والے, ایک بوجھ بننے والے. تو جو بوجھ بنتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں, اور جو ضرورت بنتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے, ان کو عزت سے رکھا جاتا ہے, ان کو سنبھالا جاتا ہے. آسان مثال, بہت مشکل ہو رہی ہے تو آسان. دیکھو مکھی 2 قسم کی ہے. ایک ہماری گھریلو مکھی جو محلے میں بناتی ہے, کھانوں پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بیٹھتی ہے, آم پہ بیٹھتی ہے نا. مکھیاں جب بڑھ جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں, دوائیں لا کے مکھیوں کو مارتے ہیں. بولو بھائی مارتے کہ نہیں مارتے. یہ مکھی ہے, یہ کیا ہے مکھی. اور ایک مکھی اور ہے, مگر وہ مکھی بڑی دہشت گرد ہے. یہ مکھی تو بڑی سیدھی سادی بولی والی پیاری سی ہے, کاٹتی نہیں, پھر بھی مارتے ہیں. لیکن وہ
وہ مکھی دہشت گرد ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں. وہ کاٹتی ہے نا تو ہاتھ سجا دیتی ہے, گال پہ کاٹتی ہے تو ڈنگ چھوڑ کے جاتی ہے, منہ سجا دیتی ہے, لیکن اس مکھی کو کوئی مارتا نہیں ہے, بلکہ اس مکھی کو فارمنگ بنا بنا کر کے لوگ پالتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ مکھی ہمارے کھانوں کو بیٹھ کے کھاتی ہے, یہ ہم پہ بوجھ ہے, اور وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے, وہ شہد بناتی ہے. تو پتا چلا مکھی دونوں ہے, دونوں کی برادری ہے, دونوں کا نام ہے, دونوں دکھنے میں بھی کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہے, لیکن یہ مکھی بولی بھالی ہو کر بھی غلاظت پہ بیٹھ کے, گندگی پہ بیٹھ کے لوگوں پہ بوجھ بنتی ہے, لوگوں کا مفت میں کھاتی ہے, مفت خور ہے, اس لیے یہ ماری جاتی ہے. اور وہ مکھی مفت خور نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, اس لیے پالی جاتی ہے. اب پتا چلا اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو لوگوں پہ بوجھ مت بنو بلکہ لوگوں کی ضرورت بنو. اتنی ڈگریاں حاصل کر لو کہ عبدالکلام, اس کا نام عبدالکلام تھا, 1000 تعصب کے بعد صدر جمہوریہ بنانا پڑا کہ نہیں بنانا پڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں کا مالک تھا, اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کی تھی. بس میں بھی تمہیں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں پر محنت کرو تعلیم کے حوالے سے. جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہے کسی کے پاس, کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے, قرآن کی برکت ہے, ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا عشق ہے, اس کی برکت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ, مدرسے میں بھی پڑھاؤ, اسکول میں بھی پڑھاؤ. اور جاتے جاتے اینڈ کرتے کرتے یہ کہوں کہ جو مالدار مسلمان ہیں, میری ان سے گزارش ہے, بس یہ برا لگے گا آپ کو لیکن معاف کر دینا, نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں, میں اپنی بات ضرور کہہ جاؤں گا کیونکہ میں پیشہ ور آدمی ہوں, اس لیے حق بات کہہ جاؤں. مالدار لوگوں سے گزارش ہے, اگر 5 فیکٹری بنانے کا آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے تو 5 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 3 بناؤ, اور 2 کی رقم بچا کر اچھے اسکول اور اچھے کالج بناؤ. اسکول اور کالج اچھی خدمت بھی ہے, اچھا بزنس بھی ہے, پیسہ کماؤ اس سے. اور دوسری آخری بات, جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, میری بات صرف سنجیدگی سے سننا. الحمدللہ میں سنی ہوں, اس کی سند لینے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے دنیا میں. ایمان کی سند گنبد خضرا سے ملتی ہے, اتنا یاد رکھنا. اور ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ لگتا ہے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دشمن احمد میں شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہیں کا صبح شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. ایک گزارش ہے, جو بچے ان پڑھ ہیں, بچیاں ان پڑھ ہیں, ان کے لیے تنظیمیں تحریکیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے میں نے بتا دیا کہ کماؤ اور پڑھاؤ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب کا عرس کرتے ہو, کرو, منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن پیر صاحب کے عرس میں جو قوال اور قوالن کو بلا کر مقابلے کرا کے لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیتے ہو, وہ پیسے بچا لو. 1-1 لاکھ روپے کی چادریں جو اپنے پیر کے مزار پہ چڑھاتے ہو, 1000 کی چڑھا کے 99 ہزار روپے بچا لو, اور اپنے پیر کے نام سے ایک اچھا اسکول قائم کر دو, ایک اچھی یونیورسٹی قائم کر دو, ایک اچھا کالج قائم کر دو. پیر صاحب کو پھول چڑھانے سے جتنے فائدے ہوتے ہیں, میں عرفانی حقانی نورانی تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں میرے بھائی کے, رٹ کے آؤں تراویح کی طرح جو چاہے پڑھ کے سنا تو نہیں. آپ جیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا, پھر وہ ذہن میں باتیں مضامین آتی ہے تو میں پیش کرتا ہوں.
کوئی بات نہیں، میں اسی پر تو بات کر رہا ہوں۔ آپ بار بار پلٹتے ہیں تو میری توجہ کرتی ہے، میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، میں کوئی ناراض نہیں ہو رہا ہوں۔ آپ کے مدرسے کی اپیل کروانا چاہتے ہیں، میں آخری میں کر دوں گا اپیل، لیکن آپ پہلے سن تو لینا میری بات، ہاں ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ محلے میں محدود ہیں۔ میرے عزیز، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر لوگ جو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے مزار پہ 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی ڈالیں، منع نہیں کریں، ورنہ لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ چادر ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ میرے بھائی میں منع کر سکتا ہوں، ہمارے خون میں عرس ہے، چادر گھاگر ہمارے خون میں ہے۔ اگر ہمارے خون میں یہ خانقاہی لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ سب خانقاہی لوگ آتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے، اور مشورہ قبول کرو رد کرو آپ کی بات ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن یہ فقیرانہ درویشانہ صدا انشاءاللہ دیر تک قائم رہے گی۔ آپ ہی عمل کرو گے تو کوئی تو عمل کرے گا۔ ہم چیخ کر جا رہے ہیں، ہم آواز لگا کے جا رہے ہیں، صدا لگا کے جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہے ہیں۔ آپ چاہو کرو، چاہو نہ کرو، قیامت میں آپ کو کچھ، اور اللہ کا شکر ہے صرف جلسے میں بول کے نہیں جا رہا ہوں، بے فضل تعالیٰ حضور کی نالین کا صدقہ ہے کہ میری عمر 40 سال پوری ہو چکی ہے، اور ہمارے اسکول کے قیام کو الحمدللہ 17 سال ہو گئے، الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے 10ویں جماعت جس دن سے ہمارے بچوں نے 10ویں کو پاس کرنا شروع کیا، اس دن سے لے کے آج تک ہمارا رزلٹ ہر سال 100% آتا ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تعلیمی معیار بھی اتنا بلند ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، قوال اور قوالن کا مقابلہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، خانقاہی سما ہے ہمارے مذہب میں، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ اس پہ جو 2-2 لاکھ روپے لٹاتے ہو، 5-5 لاکھ روپے لٹاتے ہو، نچاتے ہو، پھر 1-1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ چادر چڑھاتے ہو، پھر پھول چڑھاتے ہو، پھر خرچہ کرتے ہو، اور لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہو۔ کھانا کھلانے سے منع نہیں کرتا، ہزاروں کی بجائے 500 لوگوں کو کھلاؤ، 100 لوگوں کو کھلاؤ۔ کیوں؟ ابھی کھلائے نا رات کو، صبح کو پھر بھوکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی رقم سے آپ نے کسی بچے کو قلم دے دیا، پیٹ بھرا آدمی دوسرے کا پیٹ بھر جائے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا آگے اپنی 7 نسلوں کو پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ عرس پر جو فضول خرچیاں کرتے ہو، یہ جلسوں میں جو فضول خرچیاں کرتے ہو، ایک ایک مقرر کو تم 35 ہار پہناتے ہو۔ ابھی مجھے آپ کے گاؤں میں آیا، آپ کے گاؤں میں آنے سے لے کے اسٹیج پر آنے تک مجھے تقریباً 25 سے 30 ہار پہنائے گئے۔ میں کہتا ہوں مت پہناؤ نا، 30 ہار پہنا کہ امین القادری کے مرتبے میں تم نے کیا اضافہ کیا؟ بتاؤ کیا اضافہ کیا؟ جب ہار نہیں تھا تو بھی امین القادری تھا، اور 30 ہار پہنائے تو بھی امین القادری وہی امین القادری ہے۔ سرخاب کے پر لگا کے نہیں بھیجو گے مجھے یہاں سے، تو جو 30 ہار میرے مرتبے میں اضافہ نہیں کر سکتے، نہ یہاں نہ وہاں، تو پھر مجھے بتاؤ یہ 30 ہار کیوں؟ ارے یہ 30 ہار میں سے ایک ہی ہار پہناتے اور 29 ہار قوم کی ترقی میں تعلیم کے نام پہ خرچ کرتے، لیکن نہیں کرتے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے میرے بھائی، جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہوں، جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہوں، جس قوم میں یتیم اور غریبوں کے بچے فیس نہ دینے کی بنیاد سے اسکول سے بھگا دیے جاتے ہوں، اگر اس قوم کا مقرر 30 ہار پہنے تو پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا، اور پہنانے والے بھی اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قوم کا پورا کے پورا سہاگ لٹ رہا ہے، گلشتہ کو آگ لگی ہے، اور ہم یہاں پھول اور ہار کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم۔ میں پھول پہنانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو شوق ہے تو اس کو 30 کی بجائے 300 پہناؤ، تم جانو وہ جانو، لیکن کم سے کم مجھے تو مجرم مت بناؤ۔ تعلیم پہ خرچ کرو، نہیں کرتے۔ میرے گلے کے اندر تقریباً 8 سے 10 شال پہنائی گئی ہے،
گھر جاتے جاتے میں کسی نہ کسی کو دیتے ہوئے چلا جاؤں گا. یہی 10 شالیں, اگر ایک شال 300 روپے کی ہے, 10 شالیں 3000 روپے کی, یہ 3000 روپے. یا مجھے 10 شال پہنانے کی بجائے محلے کی 10 بیواؤں کی گردن میں یہ شالیں ڈال دی جاتی, مجھے کیا ضرورت ہے, میں اس کو پہن کے پھروں گا؟ مجھے کیوں شال پہنا رہے؟ جن بیواؤں کو دوپٹے میں ان کے سر پہ ڈال دے. کہتے ہو کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے, شوق ہے انہیں بھاگنے کا, ان کے بھاگنے میں ذمہ دار تم ہو. اور قیامت کے دن تمہاری نمازیں, تمہاری داڑیاں, تمہاری ٹوپیاں, تمہارے حج, تمہاری عمریں تمہارے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھیں گے, ظالم, میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی اور تم چادر اور گھاگھرا میں الجھے ہوئے تھے, تم مقرروں کو 10 شال پہنا رہے تھے اور ناظروں کو اور مقرروں کو 30 ہاتھ پہنا رہے تھے, تم جواب کیا دو گے؟ قوم کی بیٹیاں شوق سے نہیں بھاگ رہی ہے, غربت کی چکی میں پس رہی ہے, تم ان کے سروں پہ دوپٹے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس لیے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے. شوق نہیں ہے, تم کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہو, اس لیے وہ بھاگ رہی ہے. کل میدان محشر میں ان کے ایمان کے بارے میں تم سب کو گواہی دینا پڑے گا. جلسوں کی درد بھری تقریریں مسئلوں کا حل نہیں ہے جب تک کہ میدان عمل میں قدم نہیں رکھو. کیا کیا تم نے قوم کی بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانے کے لیے؟ ان کی غربت دور کی, ان کی مفلسی دور کی. ارے تم للہ رقم دینے کی بجائے اگر دیانتداری سے, ایمانداری سے اپنی 2.5% زکات بھی غریبوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو کم سے کم قوم کی ہر غریب بیٹی کی غربت دور ہو جاتی اور ہم قوم کی بیٹیوں کو بھاگنے سے بچا سکتے تھے. مگر تم زکات چور بھی ہو اور زکات اور بھی ہو. زکات چور اس لیے کہ 2.5% پوری دینا یہ واجب ہے. اگر تم 2.5% حساب لگا کے نہیں دیتے تو تم اللہ کی امانت میں چوری کرتے ہو اور وہ زکات کھاتے ہو. اور یاد رکھنا, جو قوم زکات نہیں نکالتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے پیسے پھر ہاسپٹلوں میں بھرے جاتے ہیں, رشوتوں میں بھرے جاتے ہیں, چوری ہوتے ہیں, آگ لگتے ہیں. اور جو قوم پوری زکات دے دیتی ہے وہ قوم کے روپیے, پیسے, مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. نہ اس کو چوری کوئی کر سکتا ہے, نہ آگ لگ سکتی ہے. ایک سڑا ہوا آم 10 اچھے آموں میں رکھ دو, سارے آموں کو سڑا دے گا. ایسے ہی زکات مال کا میل ہے, جب زکات نہیں دو گے پوری تو اتنی زکات تمہارے اچھے مال کو بھی تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی. پوری زکات نکال کے دیکھو, کینسر ہو تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو, کوئی مال چوری کرے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو, کوئی لے کے بھاگے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو, مال ڈوبے تو پھر کہنا. پوری زکات نکال کے دیکھو, پارٹنر دھوکہ دے تو پھر کہنا. تم اللہ کی امانت کو نہیں نکالتے تو اللہ پھر ادھر سے بھی رستے نکال دیتا ہے. زکات چور بھی, زکات آپ کو برا لگے تو معاف کرنا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تم سب ایسے نہیں ہو. ایک بات کہوں, کیا ضرورت ہے ہمیں 2 کروڑ کے مینار اونچے مسجد کے بنانے کی؟ 2 کروڑ کا اونچا مینار بنانے کی بجائے وہی 2 کروڑ روپے کوئی اچھا اسکول بنا. 2 کروڑ کا مینار, اونچا مینار, دوسرا مینار نہیں بنائے گا, لیکن ایک اچھا اسکول بناؤ گے نا تو اس سے ہزاروں مسلمانوں کے بچے اچھے ہیں. ابھی ایک بچی کو پردے کے معاملے میں ٹارچر کیا گیا تو سارے چیخنے لگے, ہماری بچیاں کو ایسا کرو, ہمارے. میں نے کہا ارے غیرت کرو, اگر ہماری بچیوں کو پردے کے ساتھ لوگ پڑھنے نہیں دینا چاہتے تو ہمیں تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا, تم کیا نہیں پڑھاؤ گے اور نہیں پڑھاؤ گے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجیں گے. ہم اتنے غیور ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہزاروں کالجز بنا سکتے ہیں. جب ہم بیوی کے نام پہ تاج محل بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم دین کے نام پہ کالجز کیوں نہیں بنا سکتے, اسکولیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اسکولیں کالجز بنائیں گے اور پردے کی اور دین کی پابندی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بنائیں گے. اٹھا کوئی سیٹ, اٹھی کوئی تنظیم, اٹھی کوئی تحریک, صرف باتیں کرو گے, درد بھری باتیں مسائل کا حل نہیں. اٹھو, کچھ کرو. کھانا پینا سونا یہ تو کتے بھی کر لیتے ہیں. اگر صرف پیدا ہو کر کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو تو کتوں سے بڑا کام نہیں کیا. انسان کا کام کیا ہے, رسول اللہ کی امت کا کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں
फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। बताओ कभी हुजूर की उम्मत कभी सोचा, अपने पेट से ऊपर उठ के भी सोचा, अपने बच्चों से